پھر اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے میرے بارے میں جتنی باتیں کی سب کی سب مبالغہ ہے پر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی نہ اس میں کوئی سچائی ہے نہ کو اس پہ یقین کرنا چاہیے. مجھے دعوت ملی تھی واٹس ایپ کے ذریعے کہ میں اس تقریب میں شامل ہوں. دعوت پر میں خوش ہوا. خوش اس لیے ہوا کہ بہت عرصے سے مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. میں نے سوچا اگر کسی نے غلطی کر بھی لی ہے تو پھر مجھے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر دعوت نامہ بھی مجھے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا. اس دعوت نامے میں جب میں نے آپا کا نام دیکھا تو پھر میں نے ایک وائس میسیج کیا چیئرپرسن صاحبہ کو اور میری خواہش تھی کہ اس وائس میسیج کو اگر یہ سنا دیتے یہاں پہ کیونکہ آڈیو میسیج تھا واٹس ایپ پہ میں نے کیا تھا تو کم سے کم مجھے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی جو ایک دوست نے ایک ہی تقریب میں 2 صدارت کرنے والوں کے حوالے سے کی تھی. تو مجھے جتنی یاد ہے بات وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں ان کے برابر بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں. میں ان کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں. اور یہ بات میں محاورتاً نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے. آپا کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 2 لوگوں کے ساتھ تعلق ہے بہت پرانا ہے. ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کے ساتھ, آپا کے ساتھ. آپا نیشنل سینٹر چلایا کرتی تھی اور اس زمانے میں نیشنل سینٹر جو تھا اس کے ذمہ کام کچھ اور طرح کا ہوتا تھا. ہم ذرا اس کام سے ایگری نہیں کرتے ہوتے تھے. وہاں چلے جاتے تھے کبھی کبھار اور کوئی بدتمیزی کی بات بھی کر دیتے تھے, پھر ان سے ڈانٹ بھی کھائی, مار بھی کھائی اور چائے بھی پی. پیار بھی ملا اور پیار بہت ملا, ساری عمر ملا. آپا کی ڈانٹ ڈپٹ جو تھی اس نے کچھ تربیت بھی کر دی. ڈاکٹر صاحب کالج میں داخل ہو رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کالج سے نکل کے کالج ہی میں پڑھانا شروع کر دیتے. اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی تعلق جو تھا وہ جو آج تک ہے, محبت کا, دوستی کا, احترام کا, اس زمانے سے شروع ہوا آج تک ہے. جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جو میرے کالج کا زمانہ تھا وہ پاکستان میں ایک بہت نظریاتی بحث کا زمانہ تھا جسے دائیں اور بائیں بازو کے حوالے سے اس بحث کو جانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دائیں طرف اور میں بائیں طرف, تو آپس میں بحث مباحثہ بھی بہت ہوتا تھا لیکن کبھی تلخی نہیں تھی, کبھی تلخی نہیں تھی. بات ڈاکٹر صاحب کی بھی دلیل کے ساتھ ہوتی تھی, ہم بھی اپنے علم کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی فراخ دلی یہ تھی کہ یہ میری احمقانہ باتوں کو بھی برداشت کر لیتے تھے اور میں ان کی جو بہت ہی پڑھی لکھی باتیں ہوتی تھیں ان سے بھی نہ اس زمانے میں کبھی ایگری کرتا تھا نہ آگے. جب مجھے بلایا گیا تو مجھے تو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوئی کہ مجھے کیوں بلایا گیا آپ کی اس تقریب کے لیے. اور ادبی تقریبات میں میرا جو جانا ہے وہ کبھی میرے لیے اچھا نہیں ہوا. اس کا تجربہ مجھے اتنا خوشگوار تجربہ ہوا. ایک تقریب میں کراچی میں میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک تقریب میں بلا لیا. وہاں پہ کتابوں کا ہی ذکر تھا اور کتابوں کے کم چھپنے کا ذکر تھا کہ اب کتابیں پہلے 1000 چھپتی تھی یا 500 چھپتی ہے اور وہ بھی آپس میں بانٹ لی جاتی ہے اور پڑھنے والے ختم ہو چکے ہیں. تو پھر مجھے انہوں نے آخر میں کھڑا کر دیا کہ جی اب آپ بتائیں کتابوں کے حوالے سے کہ کتابیں کیوں کم چھپتی ہیں, کیوں کم پڑھی جاتی ہیں. میں نے کہا کہ میرا تو تجربہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں, کتابیں تو بہت پڑھی جاتی ہیں.
سب سے زیادہ جو کتاب پاکستان میں بکی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بکی، اور آپ کہتے ہیں کہ کتاب چھپتی 5 میں ہے، تو کتاب جانتے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہے، اس کتاب کا نام ہے موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہو۔ راولپنڈی سے کراچی تک اگر آپ سفر کرتے تھے تو آپ ریل پہ سفر کر رہے ہوں یا سڑک پر سفر کر رہے ہوں، دونوں طرف اس کا اشتہار ہے، سفید چونے سے لکھا ہوتا ہے۔ خیر وہ بات تو میں نے کہہ دی، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی جہالت کی یونیورسٹی ہے جو چل رہی ہے ہمارے یہاں، اور جہاں سے ایسی کتابیں جو ہے وہ نکل کے آتی ہیں۔ اب بات مجھے کیا پتا تھا میں نے کیا کہہ دیا۔ اس کے بعد کوئی 2-4 سال تو شور ہوتا ہے، کوئی بینر لگ گئے، کوئی فتوے لگ گئے، تقریریں ہو گئیں، بھارت بچت ہوگی، میں نکل گیا اس میں سے۔ اس کے بعد پھر ایک دعوت میں مجھے بلا لیا، میں نے کہا کہ میرا بہت تجربہ ہے، میں اب ایسی تقریبات میں میں نہیں آؤں گا جہاں پہ میرے منہ سے کوئی انشن قسم کی باتیں نکل جاتی ہیں اور بعد میں مجھے بھگتنا پڑتی ہیں۔ تو ایک دوست تھے، انہوں نے قاسمی صاحب نے مجھے سفارش کی کہ نہیں تو ضرور جانا ہے۔ میں ان کی بات کا انکار نہیں کر سکا، میں چلا گیا۔ وہاں میں باہر نکلا تو اس زمانے میں دہشت گردی کا بڑا ہمارے یہاں زور چل رہا تھا، دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے تھے، تو اندر بھی گفتگو دہشت گردی کے حوالے سے ہی اس تقریب میں ہوئی تھی۔ میں باہر نکلا اور کچھ صحافی کھڑے تھے کیمرہ لے کے، مائک لے کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ایک دہشت گردی کے موضوع پہ اندر کتابوں پہ گفتگو کر کے آپ آئیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو جو ہے دلیل سے ہونی چاہیے، غلیل سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں صاحب اس کے بعد پھر کالم لکھ دیے گئے اس پہ، اور اس کو کچھ مطلب پہنا دیے گئے کہ غلیل والوں سے میرا مراد کیا تھی اور غلیل والے کون ہیں، اور کوئی 2-4 سال وہ ہنگامہ چلتا رہا۔ تو اب جب آپ کی تقریب کے لیے میں آ رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھے فون کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کتابوں کی تقریب ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر جاؤ ضرور، لیکن وہاں چل کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ بیٹا تو اگر میں بات نہیں کروں گا تو جب میری باری آئے گی تو میں کیا کہوں گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہیے گا کہ مجھ سے پہلے جتنی باتیں کی گئی ہیں میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا وہ اگر باتیں ایسی ہوئیں جو لوگوں کے لیے اتنی پسندیدہ نہ ہوں تو پھر میں تو ایک اور مصیبت میں پھنس گیا۔ تو اس نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، ہمارے لکھنے والے جو ہیں انہیں اپنی بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے، کیونکہ آپ لکھے بڑے نہیں ہیں اس لیے آپ کو ڈھنگ سے بات نہیں کرنی، تو آپ انہیں کی باتوں سے ایگری کر کے اپنی جان چھڑا لیجیے گا۔ اب میں کراچی میں کتابوں کی دکان بند ہوگی، 98 کی یہ بات، تو مجھے معلوم ہوا کہ جوتوں کی دکان کھول گئی، کتابوں کی دکان بند ہو گئی، جوتوں کی دکان کھول گئی۔ یہ پہلا المیہ تھا، لیکن اس کے بعد اب ہم اس المیہ کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں، سب کی جگہوں پر جوتوں کی، کپڑوں کی اور پکوڑوں کی تک کی بھی دکانیں کھلی ہیں میرے علم میں ایسی جگہ۔ تو میں پی ٹی وی کا چیئرمین تھا جی اس وقت، تو میں نے اس پہ ایک رپورٹ چلوا دی، خبرنامہ۔ تو دوسرے تیسرے دن جو پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کی کوشش کرتے ہیں اور جو مالیاتی زندگی سے جن کا تعلق ہے، ان کی ایک شکایت جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی گئی
یہ تو پاکستان میں سرمایہ کاری کے خلاف ہے. ہم نے تو کتابوں کی دکان کی جگہ سرمایہ کاری کرنے والی دکان کھول دی اور اس نے اس کے خلاف رپورٹ چلا دی. تو آپ جو بات فرما رہی تھی کہ جو ادیب ہے، جو سوچنے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے، جو بات کہتا ہے اور جس کی بات کو سنا جاتا ہے، اگر معاشرہ اس کے وجود سے خالی کر دیں گے تو وہ آپ معاشرے سے اس کی روح کو چھین لیں گے. اور جب روح چھین لیں اور صرف بدن باقی رہ جائے، جسم باقی رہ جائے، تو اس جسم کو آپ سونے کا لباس بنا دیں، ہیرے جواہرات اس کو کھلا دیں آپ اس جسم کو، وہ تو حرکت نہیں کر سکے کیونکہ اس کی روح سے پرواز کر چکی. تو آپ کا وجود جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. اور جہاں میں صرف پاکستانی کی بات نہیں کرتا، جہاں جہاں پہ آپ زندگی کی اس علامت کو ختم کرتے چلے جائیں گے، وہاں پہ وجود جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. تو وجود کو برقرار رکھنا، زندگی کو علامت کو برقرار رکھنا، اس کے لیے جو کاوش آپ نے کی وہ ایسی ہے کہ اس کی تحسین کرنا ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں گے، اس کی آبیاری آپ کرتے رہیں گے، اور آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے آپ اس کو بہت وسعت بھی دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ چائے باتیں اور کتابوں کے حوالے سے ہر ہفتے آپ ایک تقریب منعقد کرتے ہیں، اپنا اجلاس منعقد کرتے ہیں. اب اگر اسے آپ آن لائن بھی کر دیں، پاکستان بھر کے لوگ سننے والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. کسی کو اسلام آباد آئے بغیر اس محفل میں شرکت کا ہر ایک کو موقع مل جائے گا، اور بلکہ وہ آپ سے مستفید ہو سکیں گے، آپ ان کی باتوں سے مستفید ہو سکیں گے. چائے نہیں پی سکیں گے سر، چائے اس کے علاوہ مجھ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. جی، جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے میرا تعارف کیا، اس سے پہلے کسی صاحب نے سابق وزیر اطلاعات کے حوالے سے میرا تعارف کرایا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں سابق نہیں ہوں، میں برطرف وزیر اطلاعات. تو جو لیک ہوئی آپ نے کہا کہ اس سے کیا حقیقت، اس کی حقیقت یہ کہ میں برطرف ہوں، آج تک برطرف.